بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام اور حاضرین جلسہ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مذہب اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو اپنی جامعیت کے اعتبار سے بے مثال اور بے نظیر ہے، جو لازوال اور باکمال ہے، جو تمام مذاہب عالم میں ممتاز اور منفرد ہے، جس میں حیات انسانی کے قوانین کو مکمل طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں اسلام کا پیش کردہ دستور حیات ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جس میں اسلام کا بیان کردہ ضابطہ حیات ہماری دستگیری نہ کرتا ہو۔ زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں قرآن ہماری قیادت نہ کرتا ہو۔ زندگی کی کوئی ایسی منزل نہیں جہاں پہنچ کر شریعت محمدی دم توڑ دیتی ہو، بلکہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی اسلام کی تعلیم آپ کی رہنمائی کرتی ہوئی ملے گی۔ عبادت ہو یا سیاست، معاشرت ہو یا تجارت، خلوت ہو یا جلوت، شادی ہو یا غم، مرنا ہو یا جینا، ہر جگہ شریعت اسلامی یکتا اور منفرد حیثیت اور مقام رکھتی ہے۔ اسلامی وہ مذہب ہے جس نے پوری دنیا کو تہذیب و تمدن کا درس دیا، انسانیت کا پیغام دیا، جینے کا سلیقہ سکھایا اور معاشرت کا وہ طرز بتایا کہ بڑے بڑے دانشوران قوم کو اسلام کی در برمادہ ٹھیکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اسلام کا کٹر دشمن یورپ قرآن کو مٹانا جس کا مشن رہا ہے، جس نے ہر دور میں اسلام کی مخالفت کی ہے، اس کی طرف سے آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ اب قرآن کی تعلیمات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اب اسلامی آئینی قوانین پر تغیر کی ضرورت ہے۔ زمانہ بڑی تیز رفتاری سے عروج کے منازل طے کر رہا ہے، حالات بدل چکے ہیں، آبادی سے زمین تنگ ہو چکی ہے، کثرت اولاد ترقی کے لیے رکاوٹ ہے۔ اس لیے قرآن اگر تعدد ازواج کو جائز قرار دیتا ہے تو اسے بدلا جائے، اگر پیغمبر اسلام تناکحوا وتناسلوا فرمائے تو اس پر غور کیا جائے، اگر اسلام نے کثرت اولاد کو بنظر تحسین دیکھا ہے تو اس پر نظر ثانی کی جائے۔ یہ وقتی باتیں تھی، اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی۔ جگہ جگہ فیملی پلاننگ اور نسل بندی کی آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور سڑکوں چوراہوں پر ہم دو ہمارے دو، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا کو اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آخرکار ایسا کیوں؟ آخرکار ایسا کیوں؟ تاکہ اسلام کو بدنام کیا جائے، قرآن کو ناکام کیا جائے، تعلیمات نبوی کو فرسودہ ثابت کیا جائے، اور نئی نسل کے ذہنوں کو خرابی کا اڈا بنایا جائے۔ لیکن یہ وقت مجھے کھوکھلی دیوار مت سمجھ، صدیوں سے زلزلوں کے مقابل رہا ہوں میں۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ مگر مغربی زدہ لوگ بیٹھ کر حساب لگاتے ہیں کہ 10 سال میں آبادی 1.5 کروڑ بڑھ گئی تو 100 سال میں اس کے 4 گنے ہو جائے گی، اور یہ آدمی کہاں بسیں گے؟ لیکن ایک دشمنوں، اے اسلام کے آئینی قوانین پر اعتراض کرنے والوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جس خدا نے ہزارہ سال سے انسانوں کی بستی کو اس زمین پر بسا رکھا ہے، اس کا مسئلہ وہ حل کرتا رہا ہے اور حل کرتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے پھرنے والی تمام چیزوں کا رزق خدا کے ذمے ہے۔ تو ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تعالی رزق دینے والا اور صاحب قوت ہے۔ تو ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں، اور وہی سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینے کا رواج تھا، بے گناہ معصوم بچیوں کی زبانیں کاٹ لی جاتی تھی، معیشت کے خیالات نے ان کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ تو قرآن نے اعلان کیا
لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اپنے اولاد کو رزق کے خوف سے قتل نہ کرو۔ حضرات شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ توالد و تناسل کا سلسلہ ختم کر دیا جائے، ولادت کے خوف سے وضع حمل کیا جائے۔ برتھ کنٹرول اور فیملی پلاننگ شریعت اسلامیہ اور تعلیمات نبی کے خلاف ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ ضبط ولادت بدکاری اور برائیوں کی جڑ ہے، اس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، بد اخلاقی اور بدکرداری کی آندھی چل پڑتی ہے۔ انہی خرابیوں سے متاثر ہو کر یورپ کے ایک مشہور ڈاکٹر اپنی کتاب فیملی پلاننگ میں لکھتا ہے کہ برتھ کنٹرول کے ثمرات بہت خطرناک نکلتے ہیں۔ سکون قلب ختم ہو جاتا ہے، نیند کا نام و نشان نہیں رہتا، عورتیں بانجھ ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے خرابیاں پائی جاتی ہے۔ اور یہ رائے ہے ایک دشمن اسلام کی کہ اس نے اس واقعے کی صحیح تفسیر کی ہے اور حقائق کا انکشاف کیا ہے۔ سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، حیا سر پیٹتی ہے عصمت فریاد کرتی ہے۔ دوستو، توالد و تناسل معاشرے کی فلاح و بہبود اور سماج کی تشکیل کی پہلی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تناکحوا وتناسلوا، نکاح کرو اور نسل بڑھاؤ۔ تو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، زیادہ بچے دینے والی، زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے شادی کرو تاکہ کل قیامت کے دن میں تمہاری وجہ سے دوسری قوموں پر فخر کروں۔ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ ان کی مال اور اولاد کو زیادہ کر دے۔ اور اسی طرح کی ایک دو نہیں درجنوں روایت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو توالد و تناسل کی ہدایت کی ہے۔ لیکن دوستو آج مجھے افسوس ہے مسلمانوں پر جن کے عقائد بدلتے جا رہے ہیں، جن کے قول و عمل میں یورپ کی تقلید ایک عام مزاج بنتا جا رہا ہے۔ غیر مسلموں کی طرح مسلمانوں میں بھی یہ احساس جا گزر ہوتا جا رہا ہے کہ فیملی پلاننگ ایک بہترین عمل ہے، ورنہ ہماری زمین تقسیم ہو جائے گی، ہمارا مال لوٹ جائے گا اور ہم بھوکے مر جائیں گے۔ لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ رزق دینے والا، عزت دینے والا، دولت دینے والا، پرورش و پردہ کرنے والا بس ایک ہی خدا کی ذات ہے، جو ساری دنیا کا پالن ہار ہے، جو پہاڑوں کی بلندیوں پر رینگتی ہوئی چونٹیوں کو کھلاتا ہے، جو زمین کی تہ میں رہنے والے جانوروں کی پرورش کرتا ہے، جو آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو آسودہ کرتا ہے، جو سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں اور جانوروں کی پرورش کرتا ہے۔ اور آخر میں اپنی بات کو اس تقریر پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تقلید پہ یورپ کی رضامند ہوا تو، تقلید پہ یورپ کی رضامند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔